الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید کی ایک صورت میں ایک بیعت کا ذکر ہے، اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ یہ بیعت رضوان کیا چیز ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سن 6 ہجری میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ سے حدیبیہ پہنچتے ہیں۔ حدیبیہ میں جا کر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، قیام فرمایا۔ 10 میل کے فاصلے پر یہ مقام آج بھی موجود ہے مکہ المکرمہ سے، اور یہ میقات ہے۔ کوئی آدمی عمرہ کرنا چاہے، مکہ میں رہتا ہو، وہ کسی میقات پہ چلا جائے تو حدیبیہ بھی میقات ہے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا، 1450 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہاں کیکر کے درخت موجود تھے، اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ آج بھی آپ جا کر اس جگہ کو دیکھیں، کیکر کے درخت آج بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ایک نمائندہ بھیجنا تھا مکہ والوں کی طرف۔ مکہ میں کون لوگ رہتے تھے اس وقت؟ کافر، مشرک لوگ۔ ان کا مکہ شہر پر کنٹرول تھا، ان کی بادشاہی تھی۔ جس کو چاہتے عمرے کی اجازت دیتے، جس کو چاہتے روک دیتے۔ مسلمان تو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ طیبہ۔ آپ علیہ السلام نے اس مقام پر ٹھہر کر اپنا ایک نمائندہ بھیجنا تھا مکہ والوں کی طرف، ایک پیغام دینے کے لیے۔ وہ پیغام کیا تھا کہ اے اہل مکہ، ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ لہذا کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ آپ بھی لڑائی کا ذہن نہ بنائیں، اور ہمارا ارادہ بھی لڑائی کا نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے بڑے کبار صحابہ کو بلایا، ان کو فرمایا کہ یہ پیغام دینے کے لیے آپ جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حکم جیسے ہو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت مکہ شہر میں ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی موجود نہیں ہے کہ وہ لوگ ہمارے قبیلے کا خیال رکھ کر ہمیں کچھ نہ کہیں۔
وہ جاتے ہی قتل کر دیں گے، اگر آپ کا حکم ہے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، باقی وہاں ہمارے لیے خطرہ ضرور ہے کیونکہ ہمارا وہاں کوئی قبیلہ موجود نہیں۔ تمام صحابہ کی رائے متفق ہوئی ایک شخصیت پر کہ مکہ والے لوگ اگر اس وقت کسی کا مذہب کے اختلاف کے باوجود کہ وہ کافر مشرک ہیں اور ہمارا جو ساتھی ہے وہ مسلمان ہے، صحابی ہے، اگر وہ کسی کا احترام کریں گے تو ہمیں ایک ہی شخصیت نظر آ رہی ہے، ان کا احترام بھی کریں گے، بات کو بھی سنیں گے اور ان کو کچھ نہیں کہیں گے اور امن کی فضا قائم رہے گی۔ وہ ایک ہی شخصیت ہے۔ وہ کن کا نام نامی سامنے آیا؟ اس شخصیت کا نام آیا جس کا مختصر آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا، جاؤ اور میرا پیغام مکہ والوں کو پہنچاؤ کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ وہاں جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا، قریشی کفار نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑی محبت سے پیش آئے، اپنے ہاں ٹھہرا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہم مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ وہاں کے سرداروں نے کیا جواب دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ قریشی لوگ حضرت عثمان غنی سے کتنی محبت کرتے تھے، چاہے مسلمان تھے چاہے کافر تھے، سارے ہی حضرت عثمان سے محبت کرتے تھے۔ کتنی محبت کرتے تھے اس کا اندازہ تاریخ کی اس عبارت سے لگائیں کہ عرب میں جب کوئی عورت اپنے خامد سے اظہار محبت کرتی تھی، اپنی بیوی کسی کی یہ کہتی ہے اس کو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تو عورت اگر اپنے خامد سے اظہار محبت کرتی تو ان الفاظ میں کرتی تھی، کیا کہتی تھی؟ میں تجھ سے یعنی اپنے خامد سے میں اتنی محبت کرتی ہوں جتنی کہ قریشی لوگ حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ضرب المثل محبت تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی دلوں کے اندر بڑے احترام سے مکہ کے کافر قریشیوں نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ پیغام سننے کے بعد سرداروں نے یہ کہا اے عثمان، اگر تم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے فطف بالبیت، تم بیت اللہ کا طواف اگر اکیلا کرنا چاہو تو تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر لو، لیکن مسلمانوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے، بیت اللہ کے طواف کی عمرے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں ایک وہ دور تھا کہ صحابہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کے مشرک کافر قریشی لوگ طواف نہیں کرنے دے رہے تھے، اور آج 1400 سال بعد حکومت بھی مسلمانوں کی ہے لیکن ہم لوگ طواف سے محروم ہیں، اتنے پیسے والے لوگ بھی نہیں جا سکتے۔ حالانکہ سورہ حج میں میرے رب نے فرمایا مسجد الحرام جعلناہ سواء للعاکف فیہ والباد، یہ مسجد حرام اس کو ہم نے وہاں کے مقیم اور باہر سے آنے والے سب لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے۔ مسجد حرام میں حق تمام مسلمانوں کا ہے۔ آپ حضرات سے صرف دعا کی درخواست کر سکتا ہوں کہ اللہ حالات کو بہتر فرمائے۔ ہم کیا کہیں، ادھر جائیں تو پھر صحابی کا تذکرہ رہ جائے گا، دوسرا موضوع بدلیں تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے کیا کہا؟ اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرا لیا، جلد نہ آئے۔ ادھر مسلمانوں کو کسی نے غلط خبر پہنچا دی، مکہ والے لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حدیبیہ میں پہنچی، نبی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا،
کہ کیا قاصد کو، نمائندے کو بھی قتل کیا جاتا ہے؟ یہ تو میرا پیغام لے کر گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، میرے صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، انہوں نے میرے عثمان کو قتل کیا، میں اپنے عثمان کا بدلہ لوں گا۔ حقیقت کیا تھی؟ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل بولے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کیونکہ کسی نے خبر غلط پھیلا دی تھی۔ مجھے اس واقعہ سے اور بہت سارے دلائل سے ایک مسئلہ بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، علم غیب ذرا بولیں کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ عقیدہ بھی صاف ستھرا رکھیں، مختار کل، علم غیب، قادر مطلق، حاضر و ناظر، یہ خدائی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ چھوٹے موٹے کام تو آپ کرتے رہتے ہیں، آج فلانا دینا ہے، فلانا دینا ہے، ڈھمکانا دینا ہے، یہ پکایا جا رہا ہے، وہ پکایا جا رہا ہے، یہ تو لگا رہے گا نا، کیونکہ جب تک پیٹ ہے تو پیٹ والے اور یہ سب کچھ لگا رہے گا۔ لیکن بڑے بڑے جو عقیدے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جائیں تو کیا بنے گا ہمارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تمام صحابہ سے کہ ہم نے لڑنا ہے، انہوں نے میرے عثمان کو قتل کیوں کیا، تو اس وقت فرط محبت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس دائیں ہاتھ کو اپنے اس ہاتھ پر رکھ کر فرمایا تم تمام نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، سنو یہ میرا سیدھا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ہاتھ کو کس کا ہاتھ ارشاد فرما دیا؟ اس بیعت کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالی نے بیعت رضوان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا ہے؟ بس دو آیتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے ظاہراً انہوں نے آپ سے بیعت کی ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور پھر میرے رب نے جو عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ کاش آپ حضرات متوجہ ہو جائیں، اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ، یوں نہیں فرمایا میرا ہاتھ اے نبی تیرے ہاتھ پر ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، اللہ فرماتے میرا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو اس کی منظر کشی آپ کیسے کریں گے؟ یہ نبی کا ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ پر صحابہ کا ہاتھ ہے، صحابہ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں جو محرم میں صحابہ کی بے احترامی ہوگی آپ کا دل گوارا کرے گا؟ کیچڑ اچھالا جائے گا سیدنا عمر کے خلاف، دیگر صحابہ کے خلاف، ایسی ہستیاں کہ جن کو رب نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے، جاؤ جلتے رہو، میرے رب نے جو مقام دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب ذرا دوسری آیت کا ترجمہ بھی سن لیں۔ ہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، کسی صحابی کے خلاف آپ سنیں یا کسی کتاب میں پڑھیں اور آپ استغفر اللہ نہ کہیں، آپ کے دل میں نفرت نہ ہو، تو میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، اس لیے کہ صحابہ کی محبت یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اور لوگ بھی ایسے ایمان لائیں جیسے کون ایمان لائے؟ صحابہ، پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ معیار ایمان تو صحابہ ہیں۔ اسی مسجد کی بات ہے، میں بیان کر رہا تھا، ایک صاحب مجھے بات بیان کے ملے، آپ نے صحابہ کی اتنی تعریف کی ہے، صحابہ نے تو شراب بھی پی ہے۔ میں نے کہا تو نے یہ تو پڑھ لیا کہ صحابہ نے شراب پی ہے، لیکن یہ نہ پڑھا تو نے کیا کب پی ہے؟ جب حلال تھی۔ صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جب اعلان ہوا کہ شراب حرام ہے، صحابہ نے اپنے گھروں میں بڑے مٹکے توڑے اور ایسے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی جیسے کہ سیلاب کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک قطرہ بھی منہ کو نہیں لگایا۔ آج کے بعد اپنے دل و دماغ کو صحابہ کے بارے میں پاک رکھو انشاءاللہ العزیز۔
ہم نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو صحابہ کے اوپر کوئی بات کریں گے، چاہے وہ کتنا بڑا مفکر ہو، چاہے وہ کتنا بڑا لیکچرار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مصنف ہو، چاہے وہ کہیں کا تعلیم یافتہ ہو. ہم صحابہ کے خلاف ایک حرف بھی سننے کے لیے قطعاً نہیں ہے. حضور نے ایسے تو ساتھ نہیں سلایا ہوا روضہ انور میں، تیرا منہ اور کہاں وہ ہستیاں. دوسری آیت اللہ نے اس بیعت رضوان کو کس انداز میں بیان کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ تمام صحابہ کے بارے میں، بیعت کرنے والوں کے بارے میں ایسا انداز اختیار کیا. ترجمے پر توجہ فرمائیں. بے شک اللہ راضی ہوا عن المؤمنین، کن سے؟ ایمان والوں سے. تو اس کا یہ مطلب ہے اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے نا، اللہ راضی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. لوگوں نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ مومنین سے راضی ہے. اس کا یہ مطلب ہے اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ایمان والے تھے. وہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اب ہمیں پتہ چل گیا کیا مومن کون ہے؟ صحابہ. بولے اونچی آواز سے، مومن کون ہے؟ جو صحابہ سے محبت رکھے، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے، وہ مومن ہے. جو صحابہ سے بیر رکھے، جو صحابہ سے بغض رکھے، جو عداوت رکھے، جو دشمنی رکھے، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. رب نے فیصلے کر دیے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے. بات ہی ختم کر دی. اذ یبایعونک، جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. کہاں؟ تحت الشجرہ، حدیبیہ میں ببول کے درخت کے نیچے وہ بیعت کر رہے تھے. آگے اللہ کو پتا تھا ایک سبعی فرقہ پیدا ہوگا، وہ کہے گا جی اوپر اوپر سے بیعت کر رہے تھے جی، اندر اندر ایمان نہیں تھا. تو میرے رب نے آگے فرما دیا، پڑھو کیا لکھا ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ تو کیوں راضی ہوا ان سے؟ فرمایا میں جانتا ہوں جو ان کے دلوں میں تھا. اخلاص تھا، ایمان تھا، تقویٰ تھا، اس لیے میں رب ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے تو مہریں لگا دی ہیں صحابہ کے لیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سیدنا عثمان اور صحابہ دیگر جتنے ان کے نقش قدم پر چلنے کی سخاوت. سنیے حضرت کی سخاوت، قربان جائے. ہر جمعہ ایک غلام کو آزاد فرمایا کرتے تھے. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. کوئی موقع آیا ہے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا ہے. غزوہ تبوک نبی علیہ السلام نے چندہ مانگا، صحابہ نے دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں جو کچھ ڈالا ہے 1000 دینار، اتنی رقم اور کسی نے نہیں دی. اللہ نے حضرت عثمان کو دیا ہی بہت تھا. کیا؟ 1000 دینار کی رقم اپنے کپڑے میں لپیٹ کر لائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اور آ کر نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دی 1000 دینار سونے کے سکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان جو عمل کرے گا عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. حضور نے یہ ارشاد فرمایا. 300 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر دیے. 300 اونٹ دیے، 1000 دینار. جب ہجرت کر کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا. وہ اگر پانی لینے جاتے تو کہتے رقم ادا کرو، پانی کے پیسے دو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کون ہے جو پیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، پھر اپنی چدراہٹ قائم نہ کرے، اپنا ڈول ان کے ڈول میں شامل کر دے، باری باری مسلمان کھینچے تو وہ بھی باری باری کھینچے، وہ عام کر دے مسلمانوں کے لیے، کوئی ہے؟ حضرت عثمان اٹھے اور جا کر پوچھا کتنی قیمت لوگے؟ 35,000 درہم. حضرت عثمان نے تھیلی اٹھائی، 35,000 درہم دی، دے کر قیمت ادا کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے. کہ میں نے وقف کر دیا، کنواں وقف کر دیا، خرید کر وقف کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کنواں تو نے وقف کیا فلک الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تجھے اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، اے عثمان تیرے لیے جنت ہے. اشرا مبشرہ میں شامل ہیں
عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے. یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے دی ہے. عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے. اور اس پوری کائنات میں جب سے کائنات بنی ہے قیامت تک ایک فضیلت ایسی حاصل ہے حضرت عثمان کو، آج تک وہ کسی کو حاصل نہیں. نبی کا داماد ہونا، پھر آخری نبی کا داماد ہونا، پھر دوہرا داماد ہونا. اپنی بیٹی رقیہ جی سلام اللہ علیہا ان کے نکاح میں دی، جب وہ فوت ہو گئی ام کلثوم بھی نکاح میں دے دی. فرمایا یہ فضیلت اس کائنات میں صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے اور کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. اب کچھ بتائیں میں کیا کروں ان صحابہ کے بارے میں؟ کوئی برا بھلا کہتا ہے تو جائے اپنا منہ لے کر. دعا کرتا ہوں اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ صحابہ کی محبت پہ کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب